الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالسلام رامز ہاشمی، الشرف دارالحکمت، صدر بازار جامپور سے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا آج کے عہد میں بھی معجزات کا ہونا ممکن ہے؟ کیا اب بھی معجزے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ اس سوال کا پورا جواب پائیں گے. اور دوسری بات، تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی ایک ہتھیلی پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن رکھ کے چلیں اور دوسری ہتھیلی پر طریقت کا چراغ روشن کر کے چلیں. انشاءاللہ العزیز آپ خود سے خدا تک کا جو سفر ہے بآسانی اور باحسن طریقے سے کامیابی کے ساتھ طے کر پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے مقابل شریف کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے. کوئی تکلیف دہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر کیا ایسا محض اتفاقاً ہوتا ہے؟ ارے نہیں، یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے. تمہیں جگایا ہے کسی نے رات کے اس پہر، جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہیں. اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر تمہاری سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے. اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ. میں ہوں نا عطا کرنے والا، سب کو دینے والا. اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو. تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر کون سا کچھ مل جائے گا. تم ہر درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں مانگ رہے جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تم اب دعائیں مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. کیا تم اس حقیقت سے واقف ہو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اور کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا خالق اپنی مخلوق کو وہ دینا چاہتا ہے
جو مخلوق کے لیے بہتر ہو۔ تم مانگو، تم دعائیں مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں۔ وہ دعائیں ضرور عرش تک پہنچیں گی۔ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق ہو۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشا کر دے، کیونکہ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ارے ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے۔ میں ہوں نا عطا کرنے والا، سب کو دینے والا۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت ہے، یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت ہے، یہی تو اس کی رحمت ہے۔ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شہرت تک کا فاصلہ تو تمہیں خود ہی طے کرنا ہے، اور وہ فاصلہ طے ہوگا ایک ہتھیلی پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ لیے، اور دوسری ہتھیلی پر کسی ولی اللہ کی رفاقت میں طریقت کا چراغ لیے۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر پروردگار تمہارا ہاتھ کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جو تمہیں تمہارے پروردگار تک لے جانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر پروردگار تمہارا ہاتھ کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جو تمہیں تمہارے پروردگار تک لے جانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ پھر پروردگار تمہارا ہاتھ کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جو تمہیں تمہارے پروردگار تک لے جانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، جو تمہیں تمہارے پروردگار تک لے جانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سرور کونین محبوب خدا حضرت محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی کا طالب کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی فریادی میرا بندہ میں اس کی فریاد سنوں؟ ہے کوئی حاجت لیے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میری رحمت سے میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں
معافی دے دوں۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو فرض نہیں ہے اور اس کی کوئی اذان بھی نہیں، اس کا بلاوا دل سے آتا ہے اور اس میں کی گئی سرگوشیاں سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ رب کریم کے ہاں محبوب و مقبول عبادت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہوں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ جل شانہ سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ جلالہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسوں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی، کسی طرح بھی۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی نامکمل نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پہ یقین رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر اور فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ تہجد کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو نصیب فرما۔
یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے کی ہمت، توفیق اور شرف عطا کرے۔ میں آپ تمام احباب ذی وقار کے لیے دلی دعائیں کرتا ہوں اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی